الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کے وقت کیا کام کرنا بہتر ہے اس حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہو، موت کا وقت ہو، اس وقت کون سا کام کرنا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جان لیجئے جس کی موت کا وقت قریب آ جائے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے پرسکون رہے، زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والے کی 3 باتوں پر نظر رکھو۔ جب پیشانی پر پسینہ آ جائے، آنسو بہہ نکلے اور ہونٹ خشک ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے، اور جب گلا گھونٹے جانے کی طرح آواز نکلے، رنگ سرخ ہو جائے اور ہونٹ مٹیالے رنگ کے ہو جائیں تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو اس پر نازل ہو رہا ہے۔ نشانیاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والے پر رحمت ہو رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بھی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے کہ زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں تلقین کا حکم ہے، یہ نہ کہا جائے کہ تم یہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے یا اس کی سرانے یا دائیں بائیں جہاں وہ آواز سن سکے بلند آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ وہ آواز سن کر کے خود وہ کلمہ پڑھے، اسے تلقین کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص یوں مرے کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا ایمان ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ وہ گواہی دے، یعنی اللہ تعالیٰ پر اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو تم اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا خاتمہ اس کلمے پر ہوتا ہے یہ کلمہ اس کے لیے جنت کا زاد راہ بن جاتا ہے، یعنی سفر کا سامان۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرنے والوں کے قریب رہا کرو اور انہیں نصیحت کیا کرو، کیونکہ انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، اور انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آئے اور دل پر نظر ڈالی، اسے خالی پایا، جبڑوں کو کھولا تو دیکھا زبان تالو سے ملی ہوئی ہے اور لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہے، اور اسی کلمہ اخلاص یعنی کلمہ طیبہ کے سبب اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ کلمہ بھی جنت کا سامان ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ، اس لیے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تلقین کرنے والوں کو چاہیے کہ تلقین میں یوں پیچھے نہ پڑ جائے کہ پڑھوا کر ہی دم لے، بلکہ نرمی سے کام لے، کیونکہ بعض اوقات بیماری کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے اور اسے مشکل پیش آتی ہے اور وہ تلقین کو بوجھ محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے کلمہ طیبہ کی ادائیگی ناگوار گزرتی ہے اور ڈر ہے کہ کہیں یہ بات اس کے برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے صاف یہ نہ کہ یہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے سامنے اگل بغل میں خود ہی سنے گا تو پڑھنے لگے گا، اپنی آواز سے پڑھے اس کے سامنے کہ وہ سن سکے، تو جب وہ سنے گا تو تکلیفوں سے خود اپنے آپ کو بچا کر کے وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ
کلمہ طیبہ نصیب ہونے سے یہ مراد ہے کہ موت کے وقت دل میں رب ذوالجلال کے سوا کوئی نہ ہو، لہذا جب دل میں کسی اور کی طلب نہ ہوگی تو اس دنیا سے رخصت ہو کر بارگاہ الہی میں حاضری انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اگر دل میں دنیا کی یاد بسی ہو، طبیعت اسی کی جانب مائل ہو، لذتوں کے چھوٹ جانے پر افسوس ہو، کلمہ صرف زبان کی نوک پر ہو اور دل میں اس کے معنی پختہ نہ ہو، تو اب اس کا معاملہ تقدیر الہی پر ہے، کیونکہ صرف زبان کا ہلنا بہت کم فائدہ دیتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ مرتے وقت اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھنا مستحب ہے، جس کی تفصیل امید کے بیان میں گزر چکی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی فضیلت پر کئی احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ کلمہ پڑھنے سے مراد یہ معنی ذہن میں ہو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، ان کا لایا ہوا دین برحق ہے۔ یہ معنی دماغ میں بیٹھا ہونا چاہیے، زبان پر کلمہ جاری ہونے سے مراد یہ ہے۔ اور اگر وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور دل میں یہ بات نہیں ہے، پھر وہ کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیشانی پر پسینہ ٹپکنے لگے، زبان سوکھ جائے اور کہیں میت مسکرانے لگے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اور کسی کا گلا گھونٹتے ہیں نا تو گھر گھر کی آواز آتی ہے، اگر ویسی آواز آنے لگے اور آنکھیں الٹی ہونے لگیں تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے والے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔